السلام علیکم پیارے بچوں۔ بیٹا آج ہم اس نظم کے آخری اشعار دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ایکسرسائز مشق بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، توجہ سے سنیں بیٹا۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزۂ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں۔ بیٹا دانہ کش یعنی دانہ اٹھانے والے، ضعیفوں یعنی کمزوروں، رازق یعنی روزی دینے والا یعنی مراد اللہ تعالیٰ، نثار قربان، یا حیل اے زندہ جاوید اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا حیل اے زندہ جاوید، یا قدیر قدرت رکھنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے بچے۔ تسبیح یعنی پاکی بیان کرنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، کردگار یعنی اللہ تعالیٰ، طائر کہتے ہیں بیٹا پرندے کو، کچار کہتے ہیں یعنی ترائی جہاں شیر رہتا ہے، یا شیر کی جائے قیام یا اس کا پنجرہ گھر۔ چونٹی جیسی ننھی مخلوق بھی ہاتھ اٹھا کر روزی رساں کی ثنا خوانی کر رہی ہے، اور ہر طرف یا حیل یا قدیر کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سبحان اللہ اور کہیں لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا۔ پرندے ہوا میں، ہرن سبزہ زاروں میں، اور شیر کچاروں میں مست تھے، یعنی جہاں جہاں کسی کا ٹھکانہ تھا وہیں ہر کوئی اپنی اپنے ٹھکانے میں اپنی اپنی مخصوص جگہ پر ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اسی میں مصروف تھے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دشت کربلا میں صبح کا منظر بڑا دلکش اور خوبصورت ہے، ہوا چل رہی ہے اور سرسبز درختوں اور رنگا رنگ پھولوں نے بہار میں رنگ بھر دیے ہیں۔ پرندے سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ کر خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پرندے تو پرندے، ایک ننھی منھی چونٹی بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے کہ اے میرے رازق، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں قربان تیری ذات پر، تو ہم جیسی کمزور اور ضعیف مخلوق کو بھی دانہ دن کا تلاش کرنے اور اسے دانہ دن کا تلاش کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم جیسی حقیر مخلوق کا رازق بھی تو ہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف یا حیل یا قدیر یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں یہ تسبیح کا انداز اور کہیں لا الہ الا اللہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ خوبصورت اور دلکش صبح کو پرندے ہوا میں مست ہو کر اڑنے پھرنے لگے ہیں، فضا میں کلا بازیاں کر رہے ہیں، ادھر ہرن سبزہ زار میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور جنگل کے شیر اپنی کچار میں چنگاڑ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے، کہنے کا مطلب یہ ہے المختصر یہ بچے کہ اس کائنات کی ہر شے، انسان، حیوان، نباتات، خدا کے بزرگ و برتر کی عبادت کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی ایک شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے
ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شاعر نے اس بند میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات رب کریم کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہیں، وہ چاہے دنیا کی کمزور ترین چونٹی ہو یا جنگل کے تمام جانوروں پہ اپنی دھاگ بٹھا دینے والا شیر ہو، ہواؤں میں مستیاں کرنے والے پرندے ہوں یا سبزہ زار والے پرندے، ہرن وغیرہ، کائنات کی اشراف المخلوق انسان اور آسمان کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ انسان زمین پہ محو ملک آسماں پر جاری تھا ذکر خدا قدرت حق ہر زباں پر۔ بیٹا اب ہم اشعار کی تشریح کے بعد تھوڑی سی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سوری بچے، میرا گلا بہت خراب ہے خراب ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے، بیٹا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ بیٹا میدان کربلا میں صبح کا منظر پیش نظر رکھتے ہوئے سبق کو، اس نظم کو درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں کہ برگ گل پر کس کی جھلک تھی، آفتاب کی کرن کی، قطرہ شبنم کی، مہتاب کی کرن کی۔ بیٹا قطرہ شبنم کی۔ صبح کی ہوا کسے سردی بخشتی تھی، روح کو، جگر کو، جان کو، جگر کو۔ اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق، تیرے نثار کس کی زباں پر تھا، چونٹی کی، ہرن کی، شیر کی۔ بیٹا یہ چونٹی کی زبان پر یہ حمد و ثنا تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بچے بیٹا اب یہ نظم بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تیسری، اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی ہے آج۔ انشاءاللہ پھر اگلی نظم سٹارٹ کریں گے۔ بیٹا ان کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے پڑھیں، پلیز اپنا ٹائم ضائع مت کریں۔ کتابوں کو ٹچ کریں، کتابوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، تاکہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے آپ کو، آپ بھی اپنا ٹائم ضائع کیا بغیر اس کو گھر بیٹھ کے اچھے سے یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔